ذمہ داران تحریک اسلامی اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک عرصے کے بعد علاقے دھارواڑ کے وابستگان یا رفقا سے اجتماع میں شرکت کا موقع ملا۔ کچھ عرصہ پہلے 2-4 سال پہلے میدک میں اسی طرح کا اجتماع منعقد کیا گیا تھا اور 2 روزہ تھا، اور الحمدللہ آج یہاں مجھے ایک تاریخ یاد آ رہی ہے، اسے مختصر طور پر اسلامی اجتماعیت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جس وقت سے ہبلی، دھارواڑ یا گدگ یا اس طرح کے مقامات پر آنے کا اتفاق ہو، اس موقع پر صرف پورے دھارواڑ علاقہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے ایک جماعت تھی، اور وہ ہبلی، اور بعد میں چل کر اسے ضلع کا مقام دیا گیا اور ناظم ضلع کا تقرر ہوا، تو اس وقت بھی یہاں آنا ہوا کرتا تھا۔ اور پھر جب یہ اثر و ضلع منقسم ہوئے تو یہ علاقہ بنا، تو الحمدللہ آج بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت سے جو کام کا آغاز ہوا تھا، جس میں بہت سارے بزرگوں میں ڈاکٹر ایس احمد صاحب اور ہمارے رفیق محترم ملا محمد اقبال صاحب جو سب کا تشریف فرما ہیں، ان کے نانا محترم ایم اے شیخ صاحب، یہ دونوں لوگوں کی کاوشیں تھی، اور بعد میں چل کر ریلوے ورکشاپ سے جو احباب ملتے رہے اور پورے شہر میں جو ماحول بنتا گیا، اس کی ایک تاریخ ہے۔ کبھی انشاءاللہ یہاں کے بزرگ خصوص سید عبدالرسید صاحب اس طرح کے بزرگوں سے آپ یہاں کی تاریخ سن سکتے ہیں۔ میں نے پس منظر اس وجہ سے آپ لوگوں کے اسلامی اجتماعیت کس طرح ترقی کرتی ہے، سارے پہلوؤں کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تحریک اسلامی کس طرح اپنے منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ عنوانات کے تحت جو بات رکھی گئی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا عنوانات کے تحت 1 2 3 تقریب نہیں رکھی گئی ہے، سینئرٹی کے تحت 1 2 3 رکھی گئی ہے۔ جو آدمی بعد میں تحریک میں داخل ہوا ہے اسے پہلے رکھا گیا ہے، تاکہ کوئی چیز جو دوسروں کے اثر میں نہ آ کر اپنی بات بھول نہ جائے۔ جو اس کے بعد آیا ہے اسے بعد، جو سب سے پہلے آیا ہے اسے سب سے آخری میں رکھا گیا ہے۔ تو شیخ صاحب جو تحریک میں جہاں تک میری معلومات تھی پہلے آئے تھے، احمد علی صاحب بعد میں آئے تھے، عبدالقادر صاحب اس کے بعد آئے تھے۔ ترتیب میں جو ہے اس کو الٹ کر رکھا گیا، ایک بہت لطیف پن کے اندر انوکھا پن میں نے محسوس کیا، تو میں نے اس بات کو آپ کو سامنے رکھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو لوگ سینئر ہوتے ہیں ان کو اپنی بات کو کس طرح سے رکھنا آسان ہوتا ہے، اور اگر ان کو یہ رکھ دیں تو پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی اور میں کیسے کہوں، اس طرح سے کچھ جھجک بھی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ جھجک بھی جگہ دور ہوئی، وہ شعوری طور پر تو نہیں ہوا ہے یہ، لیکن میں یہاں بیٹھنے کے نتیجے میں چونکہ یہاں کی تاریخ سے واقف تھا تو مجھے وہ بات آپ کی کوشش گزار۔ اب آئیے یہ بات ہم دیکھیں کہ جو عنوانات اسلامی اجتماعیت کے تقاضوں کے تحت رکھے گئے ہیں، اس ضمن میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو سماعت آتی ہے، یہاں اس وقت یہ بات آپ کے رکھوں کہ جو چیز کہی گئی کہ امیر کی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امیر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ ہے تو عبادت ہو جائے گی، رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ ہو تو اتباع بن جائے گی، امیر کی اطاعت محبت کے ساتھ، اس بات کو جو انڈر لائن کی ہے، اسی لیے اخوت و محبت سیکنڈ میں ہے۔ امیر کی اطاعت محبت کے ساتھ ہو تو معروف میں اطاعت ہوگی، امیر کی اطاعت نہیں، معروف کی اطاعت ہوگی۔ تو امیر اتنا پختہ کار ہونا چاہیے کہ معروف بھی ہے۔
समावतात का की उन्वान कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों ने बहुत उम्दा तैयारी भी की थी और उसका हक अदा हक अदा करने की कोशिश की है। और 10 मिनट में कोई भी शख्स कितना ही माहिर क्यों ना हो उसका हक अदा करना शायद मुश्किल या नामुमकिन सी चीज़ कहूँगा मैं, लेकिन बहुत सी तैयारी के साथ जो आए हैं तहरीक वही चाहती है कि अफराद तैयारी करें और उस उन्वान के तहत सिर्फ बोल लेना वाले बने, बल्कि अपने अंदर वो तकाजे भी पूरा करने के सिलसिले में मुतवज्जे हों और जो कमियाँ और खामियाँ सामने आती हैं तो एहसास भी उनके अंदर हो। तो इन तीनों तकारीर में सारी चीज़ों का जो एक हसीन इम्तजाज था वो भी जो है हमें उसकी तरफ ले जाता है। तो यहाँ जो समावतात के जीवन में बात आई उसके लिए एक मिसाल में आपके को शुरुआत करना चाहूँगा कि पहले दौर में हल्का और अमीर अल खानी था, ये 1958 में बना। उससे पहले जो तरीक़ाकार था वो माविन क़य्यिम की इस्तिलाही सूबों के हिसाब से। तो यहाँ सूबे मैसूर, अब आप जहाँ बैठे हैं ये महाराष्ट्र, बॉम्बे कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक, ये हिस्सा बॉम्बे से जुड़ा हुआ था। इधर गुलबर्गा उधर का हिस्सा हैदराबाद से जुड़ा था। सूबे मैसूर चेन्नई मद्रास से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। तो उस इलाके के का जो नज़्म था सूबे मैसूर का वो मौलाना सैयद अब्दुल हकीम साहब थे जो माविन क़य्यिम थे और एक बड़े आलिम थे, जय्यद आलिम थे, तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो वो अमीर माविन क़य्यिम जमात की हैसियत से 1958 में जब अमीर हल्का की हैसियत से मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब का तकर्रुर हुआ तो वो उनसे चार्ज लेने के लिए गए। तो अली थे तुमपुर में हॉस्पिटल में, तो उनसे मुलाकात की और वहीं चार्ज लिए। और उसके बाद 61 या 62 में मौलाना सैयद अब्दुल हकीम साहब का इंतकाल हुआ। 70 में 1970 या 71 में इज्तिमा शहर पूरे कर्नाटक यानी मैसूर का, यानी सूबे आपका बॉम्बे कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, सूबे मैसूर, इन सब का मिलाकर बेंगलोर में इज्तिमा हुआ जमात इस्लामी हिंद मैसूर के नाम से। तो उस मौके पर मुहतरम अमीर जमात मौलाना अब्दुल अली साहब तशरीफ लाए थे। तो उन्होंने समावतात की तरफ इशारा करते हुए एक बात कही जो मुझे इस वक्त समावतात के ज़िम्मे में कहनी है, वो ये कि एक ऐसे जलील क़द्र आलिम दीन और सबसे बड़ी शख्सियत जो सब में मारूफ थी और अमीर रहे काफ़ी लंबा अरसा, माविन क़य्यिम के ऐसे जिम्मेदार रहे। लेकिन जब जिम्मेदारी एक नौजवान मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब जो सब तकरीबन मैं समझता हूँ 25-26 साल के रहे होंगे और किसी भी मदरसे के फारिग भी नहीं, उनको अमीर बनाया गया। तो मौलाना अब्दुल साहब वहीं से तहरीर जमात फरमाते हैं कि मौलाना सैयद अब्दुल हकीम साहब उतने बड़े जय्यद आलिम दीन होने और साबिक़ जिम्मेदार होने के बावजूद उस नौजवान की जो उन्होंने इताअत की है वो तारीख में सुनहरे उल्टों से लिखा जाना चाहिए। ये मैंने इस वजह से आपके गोशे गुजार किया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर उम्र, यहाँ पर इल्म, सारी चीज़ों की बड़ी अहमियत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तहरीकी तकाज़ों के लिए ये चीज़ें माने नहीं पड़ती। तो इस पहलू से समावतात के ज़िम्मे में जो कुछ भी है आज भी गई गुजरी हालत में भी, आज के इस माहौल में भी जो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम तरीन चीज़ और जो सबसे बुनियादी चीज़ जो मौजूद है वो क्या है? 1450 साल गुजरने के बावजूद ये वाहिद तहरीक इस्लामी है जिसका एक दस्तूर है। किसी दीनी जमात का कोई दस्तूर नहीं है, इसी दस्तूर, यहाँ तक इख्वानुल मुस्लिमीन भी जो है
مرشد اعلیٰ وغیرہ کے اس پر چلتے ہیں، اور ترکی میں بھی وہی ہے، اجتماعیت کی بنیاد رکھ کر، اجتہاد کر کر، دستور بنا کر، پرانی تاریخ کو اور سنت رسول اور اتباع سنت کے تحت اس میں اجتہاد کرتے ہوئے جو دستور پیش کیا، اور وہ 1400 سال پہلے والی تاریخ کو زندہ کر کر دین مکمل ہے، ہر ایک کو اس کے پیروکار بننا چاہیے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم یہ جماعت تحریک وجود میں آئے، جس عظیم تر مقصد کے لیے کام کر سکے، جو اقامت دین کا کام بعد میں کہا گیا، بندگان خدا کو بندگی رب کی طرف دعوت دی جائے، اور جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں انہیں جماعت کے ساتھ جوڑا جائے۔ کتنا بڑا کرم ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج ہمارے اوپر کہ 1400 سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وقت چھوڑ دیں ہم، تو نتیجے کے طور پر جو اسلامی دین اسلام کو بحیثیت ایک نظام کے اثر نو قائم کرنے 20ویں صدی میں مولانا مودودی اس سب کانٹیننٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لا کر دکھایا۔ اگر یہ تحریک اللہ تعالیٰ نہ کھڑا کیا ہوتا تو یہ باتیں کہاں ہوتی؟ آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس اسلامی اجتماعیت کے تقاضوں کے تحت ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ سماوات کا جذبہ اگر ہم اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ ہماری کمی ہے، سسٹم کی کمی نہیں ہے، وہ نظام کی کمی نہیں ہے، فرق کی چوک ہو سکتی ہے، ہمیشہ رہی ہے، ہوتی رہی ہے، اس پر توبہ کرنے سے دور ہو جاتی ہے، اجر کے مستحق بھی بن جاتے ہیں، لیکن مقصد کو اور کام کو اس سے نقصان نہ پہنچائے اور نہ پہنچایا جا سکتا ہے، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ اسلامی اجتماعیت کے خط و خال کو منتشر کرنا، افکار اور نظریات کو قرآن اور سنت بنیاد ہوتے ہوئے کوئی نہیں کر سکتا۔ سماوات میں فرد کے افراد کے حساب سے، مزاج کے حساب سے کچھ کمی ہو سکتی ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اخوت ہے۔ یہ اخوت کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور اجتماعیت میں کیا ہے؟ باہمی محبت بھی ہے، باہر سے بھی محبت ہے۔ آپ کہیں بھی پورے اس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے مرکز کے دو ذمہ داران یہاں موجود ہیں، دو مرکزی مجلس شورا کے اراکین میں، کہیں بھی چلے جائے مسلم معاشرے کے اندر اتنی تعداد میں مرد اور خواتین کو جوڑیے، مخلوط ہوگا، اپنے اپنے حدود میں نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا کرم ہے اس اجتماعیت کا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اختلاف نہیں۔ یہ اجتماعیت اور محبت کا تقاضا ہے۔ اسی کو بنیاد مرسوس کہتے ہیں کہ ایک چھت تلے سب جمع ہو، لیکن شریعت کے حدود اور دائرے میں رہے، یہ ہے محبت۔ تو معزز سامعین، محبت کے دوسرا جو چیز ہے وہ ذرا قابل توجہ ہے کہ وقت ہو رہا ہے، 2-3 منٹ ہے، تو ان لوگوں کی باتیں آپ سنیں، الحمدللہ اسے نوٹ بھی کیجیے، اگر ضرورت پڑے تو اس کا کیسٹ لے کر ضرور سنیے ان تینوں لوگوں کی باتوں کو بھی۔ اس میں ایک بات جو بنیادی ہے اس نے محبت کے اندر، وہ ہے نفرت، وہ ہے نفرت۔ اگر آدمی نفرت کرنا نہ سیکھے تو محبت اسے آئے گی نہیں، لیکن نفرت کے بنیادوں کو، اساس کو جاننا ضروری ہے، ورنہ نفرت سے محبت ہوگی، نفرت کی بنیاد پر کام کرے گا اور کہے گا کہ بھائی جو میں اتنا زبردست کام کرتا ہوں، اور نفرت کا معاملہ جو ہے اسے لے ڈوبے گا اور تحریک کو بھی لے ڈوبے گا۔ نفرت کیا ہے؟ ڈاکٹر احسان صاحب اللہ تعالیٰ علی کے رحمت کرے، وہ بھی کہ کل ان کے مقام پہ تو پہلے وہی بات یاد ہے، تو ایک غیر مسلمین کی نشست میں انہوں نے ایڈریس کیا تھا ٹوکور میں،
تو غیر مسلم کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ RSS اور فلاں اور سب نفرت پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نفرت میرے بھی جس میں اندر میری زندگی میں بھی جاری ہونی چاہیے. تو سب تعجب ہوئے, پوچھا کیوں کیسے؟ کہا کہ جب تک آپ نفرت کو معلوم نہیں کریں گے, اس کے بنیادیں متعین نہیں کریں گے, تو آپ کو محبت کرنا نہیں آئے گا. آپ نفرت سے محبت کر سمجھیں گے کہ محبت صحیح معنی میں آپ کر رہے ہیں. صحیح محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ نفرت نہ ہو. تو ڈاکٹر احسان صاحب نے مثال دی اور کہا کہ دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں, میں نفرت کرتا ہوں فرد سے نہیں, بیمار سے نہیں, بیماری سے نفرت کرتا ہوں. اگر ہم بیماری سے نفرت کرنا نہ سیکھیں تو نتیجے کے طور پر بیماریاں ہمارے اندر آئیں گی اور ہمیں خوشی خوشی اسے دے کر محبت کے ساتھ چلیں. اور آج مسلم سماج میں آپ کھلے عام دیکھ سکتے ہیں نفرت کرنے والی چیزوں کو جو ہے ابھارا جا رہا ہے, پھیلایا جا رہا ہے, عام کیا جا رہا ہے. اور جیسا میں نے مثال دیا مخلوط مجلس گیدرنگ ہوگی تو نفرت بیمار سے نہیں, بیمار سے محبت ہو, بیماری سے نفرت ہو. میرے ہم محترم امیر الخا سرجن ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجیے, وہ نفرت کرتے ہیں بیماری سے اور فرد کے جسم کو ایمپیوٹ بھی کر دیتے ہیں, یہ کاٹ دیتے ہیں, وہ کاٹ دیتے ہیں, اسے ہی کاٹے. کیوں؟ فرد سے فرد کی نفرت نہیں, بیماری سے نفرت کے نتیجے کے کاٹ. تو نفرت کے اصولوں کو متعین کرنے کے نتیجے میں محبت کی طرف آگے بڑھنا, اور جب محبت کے لیے آگے بڑھیں گے تو اپنے اوپر نہیں خدا پر, من احب للہ, اللہ کے خاطر محبت کرنے والے بننے. تو اس نتیجے میں ہر چیز سماعت ہو کہ اخوت و محبت ہو, فائدہ ہو. ابراہم معاملہ مشاورت کا چونکہ دستور موجود ہے تو میں صرف اس میں تین باتیں آپ سے کوشش کرتا ہوں. مشاورت بنیادی بات آ چکی ہے. دستور جماعت کے اندر مشاورت 3 جگہ آپ کو ملے گی. ایک ہے مرکزی مجلس شورا, ایک ہے حلقے کی شورا, ایک ہے مقامی جماعت. مرکزی مجلس شورا میں محترم امیر جماعت کے ضمن میں کہا گیا کہ علم و کتاب و سنت ان کے صفات میں پہلا ہے, اور قوت فیصلہ ان کے اس میں ہے. تو وہ فیصلہ کریں گے مشاورت کے نتیجے میں. طریقہ کار کیا ہے وہ انہوں نے بتایا, آپ دستور پہ پڑھ لیجیے. دوسری مشاورت ہے حلقے کی. محترم امیر الخا کی شورا ہوگی, اور محترم امیر الخا کے لیے جو صفات ہے وہ علم و کتاب و سنت میں دینی معلومات, صرف تقویٰ. امیر جماعت کے لیے علم و کتاب و سنت اور تقویٰ, امیر الخا کے لیے دینی معلومات اور تقویٰ. اور پھر وہ مشورہ کریں گے اپنی شورا سے, اور جو چیز ہوگی وہ جس کے پاس قوت فیصلہ ہے وہاں جائے گی توثیق کے لیے. حلقے کی شورا کے طے شدہ امر مرکز روانی کیے جائیں گے, محترم امیر جماعت توثیق کریں گے تو نتیجے کے طور پر فیصلہ ہوگا, اور محترم امیر حلقہ محترم امیر جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے اسے ایگزیکیوٹ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, پینیٹریٹ کرنے کی کرانے کی کوشش کریں گے. تیسرا ہے مقامی جماعت, اور مقامی جماعت میں دونوں چیزیں موجود ہیں. اور یہاں پر بہت بڑا کنفیوژن جو چل رہا ہے گزشتہ چند برسوں سے سن کر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, وہ کیوں پیدا ہوا. امیر مقامی کے تقرر کے سلسلے میں, انتخاب نہیں ہے, امیر مقامی کے تقرر کے سلسلے میں دستور نے کہا کہ ارکان سے مشورہ کیا جائے گا, اور ارکان جو ہے رائے دینے کے اوپر آ جاتے ہیں جو ان کا حق ہی نہیں ہے. دستور کو صاف پڑھیے مقامی جماعت کے, ارکان سے محترم امیر جماعت مشورہ کرائیں گے, مقامی جماعت کے ارکان بیٹھیں مشورہ کریں گے. رائے کا حق محترم امیر حلقہ کو رہے گا, محترم امیر حلقہ اپنی رائے دیں گے اس مشورے پر. محترم امیر جماعت مسائل جماعت کو مد نظر رکھتے ہیں فیصلہ کر کر امیر مقامی کا تقرر کرتے. اب رہا معاملات کو چلانے کا, اس کی بات آئی ہے, اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو کام بھی کرے امیر مقامی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ارکان سے مشورہ کرے.
फैसला करे, अगर फैसला है तो तौसीक को जाना है। मुकामी जमातों के जो चीज़ें तय होती हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए मरकज़ी पॉलिसी प्रोग्राम की रोशनी में, उसके दिए गए सर्कुलर्स की रोशनी में मुकामी जमात तय करके वहाँ पर कोई इल्मी बहस मुबाहिसे के लिए एग्जीक्यूट करने के सिलसिले में आराम मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा वहाँ पर फैसले के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना कि राय के तौर पर या आरा के तौर पर। इसीलिए वहाँ कहा गया कि तक़वा बुनियाद है अमीर मुकामी के लिए। तक़वा क्या है? आज जो गुफ्तगू आई इसमें ज़रा पुरानी आयत की रोशनी में उसको देखना चाहिए। उसमें कहा तक़वे के ज़िमन में एक आयत का ये कहाँ आई है, या बाद में मौलाना से मालूम कर दो बात मैं बताऊँगा आपको कि तक़वे के सिलसिले में कहा गया है कि मन इस्ताअत, तुम्हारी जो ताकत और क़ुव्वत है, इस्तिताअत है, उसके मुताबिक तुम्हारा तक़वा होना चाहिए। वक्त चल के ख़त्म हो चुका है, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तीनों मुक़र्रिर को उन्होंने जो तैयारी की उसका बेहतरीन नज़र दे और आप तमाम लोग उसकी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ताला हमारी कोताही और बंदिशों को माफ़ फरमाए। व आखिर दुआना क्या है